الحمدللہ ماہ صیام ماہ رمضان نیکیوں کا موسم بہار کی آمد ہے، اور آج اللہ کے خصوصی فضل و کرم سے ہمیں ماہ رمضان شریف کا پہلا جمعہ نصیب ہوا۔ ویسے تو تمام مسلمان اس بات کو جانتے ہیں، مومنین کو پتہ ہے کہ جمعہ عید المومنین ہے، لیکن جو رمضان المبارک کا جمعہ ہے اس کی فضیلت اور خصوصیت کچھ اور ہی ہے۔ جیسے ہی جمعرات کا سورج غروب ہوتا ہے رمضان شریف میں، تو جمعہ کا سورج غروب ہونے تک ہر لمحے کو ہم، چونکہ حدیث میں لمحے کا ذکر ہے، اگر آج کی اصطلاح کے اعتبار سے اس کا ترجمہ کریں تو ہو جاتا ہے ہر سیکنڈ۔ تو ہر لمحے میں 70,000 ایسے جہنمیوں کو اللہ جہنم سے آزاد کرتا ہے جن کے لیے جہنم کا عذاب لازم ہو چکا ہو، اپنے کرم سے وہ یوں ہی آزاد کرتا ہے، اور یہ سلسلہ پوری رات چلتا رہتا ہے، ہر لمحہ 70,000 پھر اس کے بعد دن میں بھی یہی سلسلہ، حتیٰ کہ جو جمعۃ المبارکہ کی آخری ساعت غروب آفتاب کے وقت آتی ہے، تو وہ جو سورج غروب ہونے سے لے کر اب سورج غروب ہونے تک جتنے لمحات میں 70,000 بخشے گئے تھے، ان سب کی تعداد کے برابر اس آخری گھڑی میں اتنے ہی لوگوں کو بخشا جاتا ہے۔ یہ ہے جمعہ کا رمضان المبارک، رمضان المبارک کا جمعۃ المبارک، ماہ رمضان کے جمعۃ المبارکہ کی شان۔ اب آپ اندازہ کریں کہ ہم کتنے قیمتی لمحات میں ہیں، اور یہ لمحات کتنے قیمتی ہے، اس لیے اس کو غنیمت جاننا چاہیے، اس کا احترام کرنا چاہیے، اس کی تعظیم کرنا چاہیے۔ اللہ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، کہ جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ دلوں کے تقوی کی وجہ سے، یعنی جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کا مطلب کیا؟ پہلے اللہ کی نشانی کیا؟ جیسے قربانی کے جانور، یہ اللہ کی نشانی، کعبۃ اللہ شریف اللہ کی نشانی ہے، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے، اولیاء اللہ کے مزارات اللہ کی نشانی ہے، اولیاء اللہ کا وجود اللہ کی نشانی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان شریف اللہ کی نشانی ہے۔ اللہ کی نشانی کا مطلب دیکھو، نشانی اس کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر اصل یاد آئے، جس کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں یہ فلاں کی نشانی، یہ فلاں، یعنی جب میں یہ دیکھتا ہوں تو وہ یاد آتا ہے۔ جیسے کسی نے مجھے انگوٹھی دی تو یہ انگوٹھی فلاں کی نشانی، کہ میں انگوٹھی دیکھتا ہوں تو دینے والا یاد آتا ہے۔ تو جن جن چیزوں کو دیکھنے سے خدا یاد آتا ہے وہ اللہ کی نشانی ہے، اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے، احترام کرے، تو یہ اس کے دل میں تقوی ہے، اللہ کا ڈر ہے، وہ اس کے دل میں پرہیزگاری ہے، اس بنیاد پر وہ اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ تو اب رمضان المبارک کا احترام وہی دل کر سکتے ہیں، وہی قلوب کر سکتے ہیں جس دل کے اندر تقوی موجود ہے، پرہیزگاری موجود ہے، اللہ رب العزت کا خوف موجود ہے۔ انہی لوگوں کو اللہ توفیق دیتا ہے نشانیوں کے احترام کی اور نشانیوں کی تعظیم کی۔ اب ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے دل کے اندر اللہ کی نشانیوں کی تعظیم ہے؟ ہر نشانی کی تعظیم الگ الگ ہے۔ تب رمضان شریف کی تعظیم کیسے کریں گے؟ جیسے اگر کسی ولی کو دیکھیں، کسی اللہ والے کو دیکھیں، تو اس کی تعظیم یہ کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دیں، زیادہ سے زیادہ تعظیم یہ کہ اس کی دست و بوسی کریں، اس سے دعائیں لیں۔ لیکن کیا رمضان شریف کے لیے ہم کیسے اٹھ کے کھڑے ہوں؟ یہ دکھنے والی چیز تو ہے نہیں،
اس کے ہاتھ تو ہے نہیں کہ ہم اس کے ہاتھ چوم لیں. تو اس کی تعظیم کا مطلب کیا ہے؟ تو سب کی تعظیم جدا جدا ہے. اللہ کے حرم کی تعظیم یہ ہے کہ جب حرم میں داخل ہو جاؤ تو جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ان چیزوں سے رک جاؤ. تو ایسے ہی رمضان المبارک کی تعظیم یہ ہے کہ اس کے روزے رکھے جائیں، اس میں جائے اور اس میں اپنے آپ کو ظاہری اور باطنی گناہوں سے بچایا جائے. یہ اس کی تعظیم ہے. کیا واقعی ایسا ہو رہا ہے؟ اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے گنبد و مینار کے شہر مالیگاؤں میں ایک بڑی تعداد میں لوگ روزہ رکھتے ہیں. حتیٰ کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اللہ نے یہ توفیق بخشی کہ چھوٹے بچے بھی روزہ رکھتے ہیں. خواتین اس میں مردوں سے کچھ آگے ہے روزے کے معاملات کے اندر، لیکن کہیں نہ کہیں اب بھی کمی ہے. اب بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو روزہ نہیں رکھتی، روزہ رکھنے سے محروم ہے. اور وہ ان نوجوانوں کی تعداد ہے جو اس وقت محنت مزدوری کرتے ہیں، مارکیٹ میں بیٹھتے ہیں، لوم چلاتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اور ان کا عذر یہ کہ دھوپ بہت ہے، تمازت بہت ہے، شدت بہت ہے. واقعی موسم تو گرم ہے. کچھ روزے اپریل میں ہوں گے اور کچھ روزے مئی میں بھی ہوں گے، بلکہ پورا آخری عشرہ مئی میں ہوگا. اور گرمی کا اور محنت کا عذر پیش کر کے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ موسم کا عذر یا محنت کا عذر پیش کر کے روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہو سکتی، بلکہ اگر محنت مزدوری کی وجہ سے آپ روزہ چھوڑتے ہیں تو اسلام کا حکم یہ جو احکام شرع ہے وہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایک طرف روزہ چھوٹتا ہے کام دھام کی وجہ سے، آپ اپنے اندر طاقت نہیں پاتے کہ محنت بھی کریں اور روزہ بھی رکھیں تو روزہ نہیں چھوڑ سکتے. آپ کو شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ آپ اپنی مصروفیات کم کر دیجئے، آپ کام شارٹ کیجئے، لیکن روزہ آپ کو رکھنا ہے. اس لیے کہ رمضان شریف کے ایک روزے کی اہمیت یہ ہے، ایک روزے کی، کہ جان بوجھ کر اگر کسی نے رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا اور اس کے بدلے میں پھر وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو زندگی بھر کے تمام روزے اس ایک روزے کی فضیلت کو نہیں پہنچ سکتے جو ماہ رمضان شریف میں رکھا گیا ہے. ماہ رمضان شریف کے روزے کا بدل زندگی بھر کے روزے نہیں ہو سکتے. جو فضیلت ان دنوں کی ہے، یہ موسم ہے روزے کا. اور کچھ لوگ چھوٹی موٹی بیماری کا بہانہ لے کر بھی روزہ چھوڑتے ہیں. ہر چھوٹی موٹی بیماری پر روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. گنہگار ہوں گے، سخت گنہگار ہوں گے. جس نے ایک روزہ رمضان شریف کا چھوڑا پھر اس کو قضا بھی کرنا پڑے گا ایک روزہ، اور توبہ بھی کرنی پڑے گی. یہ بھی عوام میں غلط فہمی ہے کہ جو لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان شریف کا ایک روزہ چھوڑ دیا جان بوجھ کر تو 60 روزے رکھنے پڑیں گے. ایسا نہیں ہے، ایک ہی روزہ رکھنا ہے. یہ اصل میں جو بلا وجہ روزہ توڑ دیتے ہیں رکھ کر، روزے ان کے لیے کفارے میں. لیکن جس نے روزہ چھوڑ دیا بہت برا کیا. اس نے ایک ہی روزہ رکھے گا بعد میں قضا، لیکن ساتھ ہی اس کو توبہ بھی کرنی پڑے گی. صرف روزہ قضا کرنے سے معاملہ ختم نہیں ہوگا، سچی توبہ بھی اس کے ساتھ لازم ہوگی. بلکہ جن لوگوں کے روزے کسی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے پہلے چھوٹ گئے تو وہ عام دنوں میں غیر رمضان میں ان روزوں کی دھیرے دھیرے قضا کر لیں. روزہ نہ رکھنے کا وبال بڑا دردناک ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے جب شب معراج جہنم کا مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کے جبڑوں کو آگ کی کینچی سے کاٹا جا رہا ہے. میں نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو ماہ رمضان شریف میں روزے نہیں رکھتے تھے. اس لیے یہ دنیا ہے،
یہاں تو روتے گاتے گرتے پڑتے خوشی غمی میں زندگی کیسے بھی گزر جائے گی، لیکن ایک دن آخرت ہے، دنیا ختم ہونے والی ہے اور آخرت کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج عمل کر سکتے ہیں، اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، جب اس عمل کا صلہ ملے گا اور عمل نہ کرنے پر سزا ملے گی تب انسان پچھتائے گا کہ کاش میں نے اس کا فائدہ اٹھا کر زندگی کا کچھ نیکیاں اکٹھا کر لی ہوتی، کچھ عمل کر لیا ہوتا۔ بلکہ مرنے والے اللہ کی بارگاہ میں منت کرتے ہیں کہ میرے اللہ ہمیں صرف 2 رکعت دنیا میں جا کر پڑھنے کی اجازت دے دے، لیکن ارشاد ہوتا ہے بندے جب ہم نے تجھے موقع دیا تھا اس وقت تو نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، اب زندگی ختم ہو گئی ہے، اب دوبارہ کسی کو دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا۔ اس لیے میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں بہانہ مت کیجئے، روزہ رکھنے والے کو صبر اللہ دیتا ہے۔ اور ایک بات آج آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر کسی غربت کی، تنگ دستی کی یا محنت مزدوری کی وجہ سے آپ کا روزہ پر مشقت ہے، آپ کے روزے میں مشقت ہے، تکلیف ہے، تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی، جس نیکی میں جتنی تکلیف ہوگی اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ روزہ رکھ کر اے سی میں سونے والوں کا ثواب الگ ہے اور روزہ رکھ کر لوم چلانے والوں کا ثواب الگ ہے، دونوں کا ثواب یکساں نہیں ہے۔ روزہ رکھ کر کے اے سی میں آفیسوں میں بیٹھنے والوں کا اجر الگ ہے اور روزہ رکھ کر کے دھوپ میں مارکیٹ میں بیٹھنے والوں کا اجر الگ ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر اقبال نے اس فلسفے کو بہت اچھے سے سمجھایا ہے۔ اقبال کہتے ہیں الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور۔ جو مسجد کے اندر کھڑے ہو کر کے اذان دیتا ہے اس کے الفاظ بھی وہی ہے، اور جو مسجد کے اندر اذان پڑے اس کا معنی بھی وہی ہے، اور جو جہاد کے صحرا میں اذان دے اس کا معنی بھی وہی ہے اور اس کے الفاظ بھی وہی ہے، لیکن جو اذان کا ثواب مسجد میں کھڑے ہونے والے مؤذن کو ملتا ہے وہ مجاہد کو نہیں ملتا، اس لیے کہ دونوں کی اذان میں بڑا فرق ہے۔ مؤذن کی اذان پر چند لوگ مسجد میں آتے ہیں اور مجاہد کی اذان پر پوری قوم کو اللہ کامیابی اور فلاح عطا فرماتا ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے کہ یہ اذان پنکھوں کے سائے میں ہے، یہ اذان چھت کے سائے میں ہے، یہ اذان راحتوں میں ہے، اور وہ اذان مشقتوں اور تلواروں کے سائے میں، دونوں میں فرق ہے۔ تو اسی طریقے سے اقبال کی فکر سے روشنی لے کر کہہ رہا ہوں اور حدیث پاک کہ جس نیکی میں جتنی مشقت اور تکلیف ہوگی اس کا صلہ اتنا بڑھا دیا جائے گا۔ تو لوم چلانے والے مزدور کبھی غمگین نہ ہوں کہ کیسے کریں، ہمت سے کام لیجئے، جہنم مت خریدیے، جہنم کی کا عذاب مت خریدیے۔ اگر اللہ کی مرضی کسی کو مزدور بنایا، کسی کو سیٹ بنایا، لیکن آپ کو کام ہمت سے لینا ہے، اللہ اس کا صلہ بہت بڑھا دے گا، اللہ اس کا اجر بہت بڑھا دے گا۔ اور پھر کاش کہ ایسا ہوتا کہ اس سنت کو زندہ کیا جاتا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام جب رمضان شریف آتا تھا تو خطبہ دیتے تھے اور فرماتے تھے لوگوں جو تمہارے مزدور ہیں رمضان کی مزدوری کچھ کم کر دو، یعنی ان مزدوروں کا کام کچھ کم، ان کو صلہ تو پورا دو، مزدوری پوری دو، لیکن ان کا کام کچھ کم کر دو، جیسے دوپہر میں ان کو سونے کا موقع دے دو۔ اب یہاں تو سیٹھوں کا حال یہ ہے کہ اگر مزدور نماز پڑھنے رمضان شریف میں بھی جائے تو ان کے ماتھے پہ شکن آتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حالانکہ سارے سیٹ ایسے نہیں ہیں، کچھ اگر سیٹ لوگ یہاں ہیں تو وہ برا نہیں مانے، مجھے تو لوگوں نے یہاں تک کیا کے بتایا کہ ایک سیٹ صاحب حافظ قرآن ہے، مجھے لوگوں نے نام کے ساتھ بتایا، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ میں اللہ کے گھر میں واعظ و نصیحت کرنے کھڑا ہوا، غیبت کرنے کھڑا نہیں ہوا۔ کہا وہ حافظ قرآن ہے، وہ خود نماز میں گئے اور جب مزدور نماز پڑھ کر کے آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ اب جا تو نماز ہی پڑھتے رہے، یہاں سے نکل جا،
یہ صورتحال ہے۔ پھر جس قوم کا حال یہ ہو کہ وہ اس قدر گندی سوچ کی حامل ہو جائے کہ وہ اپنے مزدور کو نماز پڑھنے تک جانے نہ دے، پھر ان کے کاروبار تباہ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوں گے؟ ان کے کاروبار کی ملائی دوسرے لوگ نہیں کھائیں گے تو کیا کریں گے؟ کل اور آج کے کاروبار میں کچھ فرق محسوس کرتے ہیں آپ؟ کل کی برکتوں میں اور آج کی برکتوں میں آپ کچھ فرق محسوس کرتے ہیں؟ کل بھی ہمارے باپ داداؤں نے کاروبار سنبھالا اور آج بھی ہماری نئی نسل سنبھال رہی۔ فرق یہ ہے کہ وہاں جب دین کا معاملہ آتا تھا تو وہ اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتے تھے، قدرت نے انہیں برکتوں سے نوازا تھا۔ آج بہت کاروبار بڑھا لیا گیا ہے لیکن پھر بھی ہائے ہائے کیا جا رہا ہے، برکتیں اٹھ گئی ہے۔ وجہ یہ کہ دین سے دوری ہے، مذہب سے دوری، اور انسان جب دین سے دور ہوگا تب تک وہ روئے گا، تب تک وہ پچھتائے گا، تب تک ناکامی اس کے گلے کا ہار بنے گی۔ تو آئیے، اللہ رب العزت نے اتنا خوبصورت سا مہینہ ہمیں دیا ہے، اس لیے میری گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں پہلے تو روزوں کا اہتمام کریں، اور جن کو چھوٹی موٹی بیماریاں ان سے بھی کہتا ہوں بیماری کا بہانہ لے کے، سر درد ہے، بخار آ گیا ہے، کورونا ہو گیا ہے، ان چیزوں کو لے کر کے آپ روزہ نہ چھوڑیں، اس لیے کہ وہ اور بیماریاں ہیں اور اس حد تک بیماری ہے جس کو بہت سیریس میٹر کہتے ہیں، وہاں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کہ جب آدمی رکھ ہی نہیں سکتا، بیماری بڑھ جانے کا یقین ہو، مر جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، تکلیف بڑھ جائے گی۔ جب کوئی مسلمان پابند شرع، کوئی دین کی سمجھ رکھنے والا ڈاکٹر کہہ دے تو بات الگ ہے، اپنی مرضی سے فتویٰ دینا کہ میں نے روزہ نہیں رکھنا، میں بیمار ہوں، جبکہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ۔ روزے سے بیماری نہیں بڑھتی بلکہ روزے سے صحت ملا کرتی۔ جب اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو طبیبوں کے طبیب ہے، جو حکیموں کے حکیم ہے، جو صرف جسم کے حکیم نہیں بلکہ روحانیت کے بھی حکیم و طبیب ہے، تو جب اس رسول نے فرما دیا روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے تو پھر صحت ملنا ہی ملنا ہے۔ اس لیے بہانہ نہ کرو۔ ایک حدیث پاک اور یاد آتی ہے، فرمایا گیا ہر قسم، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے، ہر چیز کی، جیسے مال کی زکوٰۃ، جس نے مال کی زکوٰۃ دے دی اس کا مال اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو گیا، اب اس کے مال کو کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ایسے ہی جان کی بھی زکوٰۃ ہے، جسم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ تو جان کی زکوٰۃ کیا ہے؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ یہ تمہاری جان کی زکوٰۃ ہے، تمہارے جسم کی زکوٰۃ، مطلب جو لوگ روزہ رکھ لیتے ہیں اب ان کی جان بھی اللہ محفوظ کر لیتا ہے، وہ مہلک بیماریوں سے، موذی بیماریوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے اللہ کے اولیاء، آج جتنی کثرت سے بیماریاں ہیں پہلے نہیں تھی، اور جو بیماریاں آج ہیں وہ پہلے نہیں تھی۔ کیوں؟ اس دور میں لوگ صرف رمضان شریف کے روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ مہینے میں 13، 14، 15 تاریخ کو بھی اکثر مسلمان روزہ رکھتے تھے۔ 3 روزے تو مہینے میں رکھتے ہی تھے مسلمان۔ پھر اس کے بعد جو اور دین سے قریب تھے وہ پیر اور جمعرات کے بھی روزے رکھتے تھے۔ پھر موقع بموقع عاشورہ کا روزہ، یہ روزہ، وہ روزہ، یعنی جو موقع آیا اس کے بہانے سے روزے رکھتے تھے۔ اس لیے یہ بیماریاں ان کو نہیں تھی جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جسم کی زکوٰۃ نکالتے رہتے تھے، اور جب زکوٰۃ نکلتی رہے گی تو جسم محفوظ ہوتا رہے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کھانے سے طاقت ملتی ہے، طاقت کھانے سے نہیں ملتی، کھانا تو ایک بہانہ ہے۔ فرمایا گیا کم کھانا یہ صحت، انسان کو صحت مند کرتا ہے، کم غذا انسان کو صحت مند کرتی۔ ہم کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوئے، کھانا ہمارے لیے پیدا ہوا۔ بزرگوں نے فرمایا جینے کے لیے کھایا کرو، کھانے کے لیے جیا مت کرو، اللہ کے لیے جیو۔ یہ انسان کی سوچ اور فکر ہونا چاہیے۔ تو پہلی چیز یہ ہے روزہ رکھیے، روزے کا اہتمام کیجیے، اور روزہ رکھیے تو اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ یہ دوسرا باب آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ پہلے تو روزہ رکھیے، اب جو روزہ رکھتے ہیں ان کے لیے اس طرح رکھیے جیسے اللہ نے رکھنے کا حکم دیا۔
اب اللہ نے روزہ رکھنے کا حکم کیسے دیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بعض روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کو روزے میں بھوک اور پیاس کے سوا کچھ نصیب نہیں ہوتا، یعنی صرف وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، بس ان کو کچھ ملنا نہیں ہے۔ وجہ اس لیے کہ انہوں نے جو حلال کھانا تھا، توجہ کرنا، جو حلال کھانا تھا، جیسے کھانا حلال ہے نا، پانی بھی حلال ہے، مغرب بعد تو کھا سکتے ہیں نا، وہ تو حلال ہی ہے، صبح صادق سے پہلے کھا سکتے ہیں، حلال ہی ہے، لیکن روزہ رکھنے کی نیت کرنے کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا تو رک گئے کھانے پینے سے۔ لیکن جس کھانا جو حلال تھا روزے سے پہلے اور روزے کے بعد، وہ روزے کی حالت میں تو ہم رک گئے کھانے پینے سے، فریج بھری ہوئی ہے پھلوں سے رک گئے ہیں، کچن بھرا ہوا ہے کھانے سے رک گئے ہیں، مگر گالی تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا روزے میں لوگ گالی سے بھی رکے؟ پاپ کی نظر کسی عورت پہ اٹھانا یہ تو ہمیشہ حرام ہے۔ کیا آنکھوں کو بھی لوگوں نے کنٹرول کیا؟ نماز ترک کرنا یہ ہمیشہ حرام ہے، نماز کو چھوڑ دینا یہ ہمیشہ حرام ہے۔ کیا لوگ روزے کی حالت میں نماز کے پابند ہوئے؟ بے شمار روزے دار ہیں جو نیند سے اٹھتے ہیں، بستر پہ سحری کھاتے ہیں، وہیں سو جاتے ہیں۔ یہ کون سا روزہ ہے جس میں کوئی نماز ہی نہیں ہے؟ یہ کون سا روزہ؟ روزے کے متعلق میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے، روزہ وہ ہے صحیح معنی میں، کون سا روزہ؟ جو آنکھ کا بھی روزہ ہو، جو زبان کا بھی روزہ ہو، جو کان کا بھی روزہ ہو، جو ہاتھ کا بھی روزہ ہو، جو پیر کا بھی روزہ ہو۔ آنکھ کا روزہ یہ ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا روزے کی حالت میں انہیں نہ دیکھو۔ یہاں تو روزے میں لوگ گیم کھیلتے بیٹھے ہوئے، دیکھ لیجئے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی گیم کھیلتے ہو، تسبیح کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ یہ تو مہینہ تسبیح اور تلاوت کا ہے، درود شریف کا ہے۔ اچھا یہ تو گیم کھیل رہے ہیں، اس میں کوئی تصویر تو نہیں ہے، یہ حرام تو نہیں ہے۔ اسلام میں وقت ضائع کرنا ہی حرام ہے، تضییع اوقات حرام ہے اسلام کے اندر۔ گیم کھیلنا موبائل پر یہ حرام ہے۔ حالت روزہ میں یہ کون سا حرام کام لوگ لے کے بیٹھ گئے؟ بچے گیم کھیل رہے ہیں، جوان گیم کھیل رہے ہیں، عورتیں گیم کھیل رہی ہیں، لگے ہوئے سب موبائل پر۔ تو روزہ رکھا تو کیا معاذ اللہ ہم نے احسان کیا کہ آپ گیم کھیلنے بیٹھ گئے؟ یہ روزہ تو نہیں ہو سکتا۔ کچھ لوگ سیریل دیکھتے ہیں روزے کی حالت میں، بلکہ یہ روحانی تربیت کا مہینہ ہے کہ جب آنکھوں سے پاپ نہیں ہوگا، کانوں سے ناجائز حرام چیزیں نہیں سنیں گے، ہاتھ سے کسی پہ ظلم نہیں کریں گے، زبان سے کسی کو گالی نہیں دیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، غیبت نہیں کریں گے، پیر سے حرام جگہ چل کر نہیں جائیں گے، تو ایک مہینے کے اندر یہ روحانی تربیت ہوگی۔ تو جب رمضان شریف تو چلا جائے گا لیکن یہ نیک عادتیں انسان میں باقی رہ جائے گی، اس طریقے سے انسان کی زندگی بدل جائے گی۔ یہ مہینہ بدلنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کو تبدیل کرنے کے لیے آتا ہے، یہ مہینہ انسان کی زندگی میں انقلاب برپا کرنے کے لیے آتا ہے۔ اب زبان جھوٹ بول ہی رہی ہے۔ کچھ لوگوں کا تو روزہ اس وقت تک مکمل ہی نہیں ہوتا جب تک وہ دو چار لوگوں سے جھگڑا نہ کریں۔ بڑا نازک ہوتا ہے کچھ لوگوں کا روزہ، یعنی ان کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے روزے کے اندر، اس سے لڑ، اس سے جھگڑ، اس کو گالی دے، اس سے یہ حالت ہوتی ہے۔ روزہ یہ نہیں، اللہ کے رام فرماتے ہیں اگر کوئی روزے کی حالت میں تم سے جھگڑا کرے تو اس کو کہہ دو کہ بھئی میں روزے سے، میں اپنا روزہ خراب نہیں کرنا چاہتا۔ روزے میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، روزہ نہیں ہے۔ اب آپ کے سامنے بتاؤں، ایسا روزہ رکھو کہ کھانے پینے کے ساتھ آنکھ پہ بھی کنٹرول ہو، زبان پہ بھی کنٹرول ہو، ہاتھ پہ بھی کنٹرول ہو، پیر پہ بھی کنٹرول ہو، سوچ پر بھی کنٹرول ہو۔ اب ایسے روزے کا صلہ کیا ہے؟ تو اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا ہوں۔ یعنی ہر نیکی اور ہر نیک عمل کی جزا جنت ہو سکتی ہے، لیکن روزہ تنہا وہ عبادت ہے کہ آپ نے جس کا حق ادا کیا اس کا صلہ جنت نہیں بلکہ مالک جنت ہے۔ سوچے تو صحیح روزہ کیا چیز ہے۔
مالک جنت کیسے صلہ ہے؟ مطلب یہ کہ اللہ روزے داروں کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، روزے داروں کو خدا کا دیدار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم اللہ کا دیدار کیسے کریں گے؟ تو آقا فرماتے ہیں جیسے تم آسمان پر چاند دیکھتے ہو بلا تکلف بلا تمثیل تم اللہ کا یوں دیدار کرو۔ سوچئے حضور اتنے خوبصورت ہیں تو حضور کو بنانے والے رب کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کائنات اتنی خوبصورت ہے تو کائنات کو بنانے والے رب کے حسن اور اس کے جمال کا عالم کیا ہوگا؟ تو اللہ کے لیے ایسا روزہ رکھو، اور پھر جاتے جاتے یہ مہینہ مواسات کا مہینہ، غم گساری کا مہینہ ہے، غم خاری کا مہینہ ہے۔ مواسات کا مطلب، غم گساری کا مطلب، غم خاری کا مطلب ایک دوسرے کا خیال رکھو، ایک دوسرے کا خیال رکھو، نمائشی طور پر نہیں، حقیقی طور پر۔ ایک دوسرے کا خیال رکھنے کا مطلب اگر کوئی حاجت مند نظر آئے اس کی حاجت کو پورا کرو، کوئی تکلیف میں نظر آئے اس کی تکلیف کو پورا کرو۔ بلکہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آخر اللہ رب العزت تو بے نیاز ہے، جن کے گھر کی فریجیں بھری ہے، کچن بھرے، ان کو بھوکا رہنے کا حکم کیوں دیا؟ کبھی سوچا روزے کا فلسفہ کیا ہے کہ دن بھر تمہیں بھوکا پیاسا رہنا ہے، سب کچھ ہے پھر بھی بھوکا پیاسا رہنا؟ جیسے کچھ نیکیاں کچھ عبادتیں خاص مالداروں کے لیے رکھی ہے، ویسے کچھ عبادتیں اللہ غریبوں کے لیے رکھ دیتا ہے۔ جیسے قربانی مالداروں کے لیے ہے، زکوٰۃ مالداروں کے لیے ہے، حج مالداروں کے لیے، یہ عبادتیں تو مالداروں کے لیے مخصوص کر دی، تو روزے جیسی بھوکے پیاسے رہنے کی عبادت بھی غریبوں کے لیے مخصوص کر دیتا۔ ایسا کیوں ہوا؟ سب روزہ رکھو، سب کو بھوکا پیاسا کیوں رکھوا رہا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مالدار لوگ 11 مہینے پیٹ بھر کے حلق تک کھاتے ہیں، تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ بھوکوں کی بھوک کیا ہوتی ہے۔ جو بندہ جس تکلیف سے گزرے گا نہیں اس کو اس تکلیف کا احساس کبھی نہیں ہوگا۔ جو یتیم نہیں تھا اس کو یتیموں کا درد کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ جو غریب نہیں ہو اس کو غریبوں کا درد کبھی پتہ نہیں چل سکتا۔ جو پیدائشی مالدار ہو ان کی فکر میں، اور جو غریبی سے مالدار کی طرف آئے ہیں ان کی فکر میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ غریب قافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے، کچھ غریبوں کے قافلے گزر رہے تھے مالداروں کی بستی سے، تو وہ نیچے کی پڑی ہوئی روٹیاں اٹھا کر کے کھا رہے تھے۔ تو مالداروں کے بچوں نے ان کو دیکھا تو اپنے باپ سے پوچھا کہ یہ لوگ نیچے کی روٹی پڑی ہوئی کیوں اٹھا کے کھاتے ہیں؟ تو باپ نے جواب دیا بیٹے ان کو روٹی نہیں ملی اس لیے یہ روٹی اٹھا کے کھاتے۔ تو کہا ابا ان کو روٹی نہیں ملے تو انہیں چاہیے تھا کہ یہ دکان سے کیک خرید لیتے۔ اب اس بچے کو کیا پتا کہ جنہیں روٹی نصیب نہیں وہ کیک کہاں سے خریدیں گے، لیکن اس کی سوچ تھی چونکہ وہ مالدار گھر میں پیدا ہے۔ تو جو غربت، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یتیم پیدا فرمایا، اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش غریب گھر میں فرمائی۔ کیوں؟ کہ محبوب کو ایسی غربت سے گزارو اور ایسی یتیمی سے گزارو، کیونکہ جو غریبوں کا ماوا اور یتیموں کا ملجا بنا کر بھیجا گیا ہو، جب تک اس منزل سے گزریں گے نہیں تو وہ حقیقی درد کا احساس جو ایک غریب کو غربت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، ایک یتیم کو یتیمی کی وجہ سے ہو۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول علیہ السلام یتیموں کو دیکھتے تھے تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور خود یتیمی سے گزرے تھے، وہ در یتیم تھے۔ آقا فرماتے ہیں میں اس ماں کا بیٹا ہوں کہ میری ماں دھوپ میں سوکھا ہوا گوشت کھا کر کے زندگی گزارتی، اور میری ماں کو میں نے سوکھے ٹکڑے کھاتے ہوئے دیکھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام یہ فرماتے ہیں۔ تو یہ روزے جو رکھائے جاتے ہیں ایک مہینے تک، اس کی بہت ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے
11 مہینے تک پیٹ بھر کر کھانے والوں ذرا 1 مہینے بھوکے رہ کر دیکھو کہ دنیا کے اندر جو قوم روٹی کے ٹکڑے کو ترس رہی ہے آخر بھوک کس چیز کا نام ہے، تاکہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو۔ اور بھی حکمت ہے، لیکن ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان کی بھوک کا تمہیں احساس ہو۔ تو یہ مہینہ مواسات کا مہینہ ہے، حاجتیں پوری کرنے کا مہینہ ہے، تکلیفیں پوری کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا فرمان ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماہ رمضان شریف میں اپنے کسی مومن بھائی کی صرف ایک حاجت پوری کر دے، ایک حاجت، اللہ تعالیٰ اس کی 10 لاکھ حاجتوں کو پورا فرمائے گا اور اس کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے وہ ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اس لیے اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو دولت سے، اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہو مال سے، اگر اللہ نے آپ کو خوشحال رکھا ہو تو اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اپنے گرد و پیش کا خیال کریں۔ میں تو صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اگر صرف اپنے رشتہ داروں کو سنبھال لے تو مسلمانوں کی غربت کا خاتمہ ہو جائے۔ اس لیے اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں، حسب حیثیت حسب طاقت ایک دوسرے کی مدد کریں، اور ایک دوسرے کی مدد کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو مال دیا ہے، دولت دیا ہے، تو اپنے مال سے مدارس اسلامیہ کی بھی مدد کریں۔ اس لیے کہ جب تک مدارس ہیں تب تک علم زندہ ہے، اور جب تک علم زندہ ہے تب تک اسلام زندہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین، کہ علم اسلام کی زندگی ہے۔ جب تک علم رہے گا اسلام رہے گا۔ اچھے امام آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں، اچھے خطبہ آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں، اچھے رہنما آپ کو مدرسوں سے ملتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو مدرسوں سے بڑی چڑ ہے، یہ یہودیت کی فکر ہے، یہ نصرانیت کی فکر ہے، یہ مشرکین کی فکر ہے، مدارس سے نفرت اور اہل مدارس سے نفرت۔ یاد رکھیے مدارس کا تعاون کرنا اسلام کو فروغ دینے میں ایک بہت بڑا قدم اٹھانا ہے۔ آپ جس بھی مدرسے سے متفق ہیں، جہاں کے کام سے آپ مطمئن ہیں، وہاں مدرسے کی مدد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کی ہماری اپنی تحریک سنی دعوت اسلامی مختلف شعبہ جات میں کام کر رہی ہے جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ الحمدللہ شعبہ دعوت و تبلیغ ہو، شعبہ مدارس ہو، شعبہ مساجد ہو، شعبہ خدمت خلق ہو، اس طرح کے شعبہ جات سنی دعوت اسلامی سال بھر اس میں کام کرتی ہے اور آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے شعبہ مدارس کے زیر اہتمام 3 دارالعلوم چلتے ہیں اور 60 مدارس اور مکاتب چلتے ہیں، اور 60 مکاتب جو پورے شہر میں چلتے ہیں تقریباً اس میں 2700 کم و بیش طلبہ اور طالبات تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ نے آپ کو نوازا ہے تو اپنے زکوٰۃ، خیرات اور فطرے کی رقم سے آپ ان تمام شعبہ جات کو مضبوط کریں۔ اللہ کا شکر ہے اجتماعی شادیوں کا نظم بھی آپ دیکھتے رہتے ہیں، سال بھر میں ساری ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں۔ آپ دیتے ہیں پیسے، اس کے بدلے میں آپ کو حفاظ کرام دیے جاتے ہیں، علماء کرام دیے جاتے ہیں جو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یعنی آپ کی دی ہوئی رقم آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کے اپنے شہر پر خرچ ہوتی ہے اور آپ کے اپنے شہر کے بچوں پہ خرچ ہوتی ہے۔ اس لیے آپ زکوٰۃ تو نکالیں گے، کہیں نہ کہیں دیں گے، اس سے بہتر ہے کہ آپ کی زکوٰۃ آپ کی نگاہوں کے سامنے صحیح مصرف میں خرچ ہو۔ اس کے لیے آپ ہمارے ذمہ داران سے رابطہ قائم کریں۔ مثال کے طور پہ مسجد کے ہمارے امام صاحب حضرت مولانا حافظ و قاری غفران رضا اشرفی صاحب، وہ یہیں آپ کو موجود ملتے ہیں، آپ ان سے رابطہ کر لیں۔ ہمارے عثمان بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ ہمارے جمیل بھائی ہیں، ان سے رابطہ کر لیں۔ دیگر احباب ہیں، لیکن میری گزارش ہے کہ آپ شعبہ مدارس و مساجد کو اور تحریک کو اپنے عطیات سے، زکوٰۃ و صدقات سے ضرور مضبوط اور مستحکم کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کا دین مزید فروغ پائے اور دین کو اللہ تعالیٰ مزید ترقی عطا فرمائیں۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتہ دار اور احباب کا بھی اور اپنے آس پڑوس کا بھی خصوصی خیال فرمائیں اور خصوصی توجہ فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت پر کرم کی نظر فرمائیں اور خاص طور پر 2 وقت کو ضائع نہ کریں۔
دو ٹائم کو ضائع نہ کریں. ایک تو سحری کا آخری وقت جو فجر سے پہلے کا ہوتا ہے، اور ایک تو افطار کا وقت جو بالکل غروب کے قریب ہوتا ہے. یہ دو وقت تو بہت قیمتی، پورا مہینہ ہی قیمتی ہے، لیکن یہ دو اوقات ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ان اوقات میں کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرمائے گا. اس وقت تو پورا عالم اسلام تکلیف میں، مصیبتوں میں، بلاؤں میں گرفتار ہے. میری گزارش ہے کہ اگر آخری وقت میں ہاتھ اٹھا دیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ تمام عالم اسلام کی مصیبتوں کو، مشکلوں کو دور فرما کر آسانیاں پیدا فرما دے. بالخصوص کورونا اور لاک ڈاؤن کی یہ جو نحوستیں ہیں، اللہ سب کا خاتمہ کر دے. یہ تو اللہ کا احسان ہوا کہ اس سال ماہ رمضان شریف میں ہم اپنی مسجدوں میں عبادت کر لے رہے ہیں، لیکن پچھلے سال کے حالات کیسے تھے؟ اس لیے خصوصی گڑ گڑا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں. اور اللہ کا کوئی بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا. اس لیے گڑ گڑائیں، اللہ سے کچھ مانگ لیں. یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، پتہ نہیں کس کی زندگی کتنی ہے، کس کا وقت کتنا ہے. اس لیے فجر سے پہلے کا جو وقت ہے، سحری کا وقت، اس میں خوب گڑ گڑا لیں. ہو سکے تو 2 رکعت نفل نماز تہجد کی پڑھ لیں، اور اس کے بعد 5 سے 10 منٹ کا وقت نکال کر اللہ کی بارگاہ میں روئے، گڑ گڑائیں اور خوب مانگیں. انشاءاللہ سارے آپ کے مسائل بھی اللہ حل فرمائے گا، امت کے مسائل بھی حل فرمائے گا. اور ساتھ ہی ساتھ افطار کے وقت جو ٹائم ہوتا ہے اس میں بھی دعا کریں. اس وقت بھی دعا کی قبولیت کا اعلان کیا گیا ہے. مانگنے والا کتنا بھی گنہگار ہوگا، مجرم ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالی ضرور عطا فرمائے گا. یہ دو اوقات ایسے ہیں، اس لیے ان دونوں ٹائم دعاؤں کا اہتمام کریں، اور صرف اپنے لیے ہی نہ مانگیں بلکہ پوری امت کو شامل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کا خیال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالی معاف فرمائے.